ایک تاثر ہے کہ ایران یہاں شیعہ اکابرین اور تنظیموں کو فنڈ کرتا ہے. آپ کو کبھی فنڈنگ ملی ہے؟ آپ کے توسط سے شاید کوئی بھیج دے. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. کبھی کوئی فنڈنگ نہیں ملی، بلکہ آپ کی دعاؤں سے ہم نے ہی ایران میں پیسے بھیجے. اچھا. جب وہاں زلزلہ آیا، جب وہاں سیلاب آیا، تو جیسے اور ممالک میں جب کوئی وہ آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو فلاحی اداروں کو یہ کام کرنا ہوتا ہے، کرنا چاہیے بحیثیت انسان. تو جب رفسنجان میں ایک زلزلہ آیا تھا تو ہم نے بڑی رقم جا کر دی تھی خانہ فرنگ کے اندر، یعنی کونسلیٹ کے اندر، کہ بھائی ہماری طرف سے بھیج دیجیے. اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ ہم نے آج تک ایران سے کوئی، ہاں دیکھیں ہمارے ہاں مرجعیت کا سمجھنے کی بات ہے. آپ کے توسط سے سمجھا رہا ہوں، میں آپ سے بعض باتیں کر رہا ہوں کہ کوئی اور بھی تو سن رہا ہے. جی. ہمارے ہاں ایک نظام ہے مرجعیت کا. ہمارے ہاں مفتی اعظم پاکستان میں نہیں بیٹھتا. ہمارا مفتی اعظم جیسے مفتی اعظم سعودی عرب میں بیٹھتا ہے، مصر میں بیٹھتا ہے، ایسے ہی ہمارا مفتی اعظم یا عراق میں بیٹھتے ہیں یا قم میں بیٹھتے ہیں، جو ایران کا ایک علمی دینی مرکز ہے. شہر پورا یونیورسٹی ہے، 150 سے زیادہ مدرسے ہیں ایک ہی شہر کے اندر. تو ہمارا جو علمی مرکز ہے وہ یا قم ہے یا نجف اشرف عراق. ایک فقی ہمارے وہاں بیٹھتے ہیں، ایک فقی ہمارے وہاں بیٹھتے ہیں. ہم یہاں زکوٰۃ اور خمس کی جو ہماری ادائیگی ہوتی ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ زکوٰۃ آئی ہے، وہاں نہیں جائے گی وہ زکوٰۃ. پھر وہ کہیں گے جی بانٹ دیجئے پاکستان میں. اچھا، ان کے پاس بھی درخواستیں گئی بھی ہوتی ہیں، بکھر سے، سکھر سے، لیا سے، خیرپور سے، نواب شاہ سے. تو وہ کہتے ہیں جی نواب شاہ میں ایک ہاسپٹل بن رہا ہے، اس کو دے دیجئے. مثال فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. تو وہ ہم اپنی زکوٰۃ اور اپنا خمس جو ہے پاکستان کا ہی پاکستان میں ہی خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس کو یہ تصور کیا جائے کہ بھئی اجازت تو انہوں نے دی تھی تو انہوں نے پیسے دیے، نہیں بھئی ہمارے اپنے پیسے تھے. نہیں، یہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. جو فنڈنگ مثال کے طور پہ اپنے ایجنڈے کے لیے، اپنے اکابرین کے لیے، اپنی تنظیموں کے لیے، پہلے تو میں اس کا تردید کروں گا، انکار کروں گا کہ ایسا نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے بھی، یعنی میرے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں. جی. لیکن اگر کسی شیعہ شخصیت کے ساتھ تعلق ہے بھی تو ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کنٹرول کیوں نہیں کر رہے؟ پکڑ کیوں نہیں رہے؟ دیکھ کیوں نہیں رہے کہ کہاں سے کوئی پیسہ آ رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک. اچھا سر، ابھی ایران کی بات ہو رہی تھی. پہلا ملک تھا ایران جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. ایران اور ہمارے تعلقات اچھے رہے. ہم نے بھی عبد المالک ریگی ہو وہ حوالے کیا، سفارتکاری میں ہم نے ان کی مدد کی ایک عرصے تک. اور لیکن اب کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایران کے کردار کے حوالے سے کیسا لگتا ہے کہ حزب اللہ کے پیچھے ایران، حوثیوں کے پیچھے ایران، عراق میں ایران، شام میں ایران، یمن لبنان میں ایران، مطلب اس خطے میں اگر انریسٹ اس کو کہیں، قتل و غارت نہ بھی کہیں، انریسٹ کہیں، تو اس میں ایران کا کردار، کیا یہ صحیح پالیسی ہے؟ بالکل 100% پالیسی صحیح ہے. آپ ایسی ایک لسٹ بنائیے، امریکہ کس کس کے پیچھے ہے، اسرائیل کس کس کے پیچھے ہے، ہندوستان کس کس کے پیچھے ہے. آپ پھر طے کر لیں گے خود ہی کہ ایران مظلوموں کے پیچھے ہے یا ظالموں کے پیچھے ہے. جتنے بھی آپ نے ابھی نام لیے ہیں وہ سارے مظلوم ہیں. ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا جا رہا ہے. ایران مظلوموں کے پیچھے ہے. اور کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا جو وصیت ہے اس میں جو اہم ترین جملہ ہے حضرت کا، حضرت نے اپنے دونوں شہزادوں سے، امام حسن امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم ہونا. اے میرے حسن و حسین، میں تم دونوں کو اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی، میں تم دونوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو، اور جس تک یہ میری بات پہنچے یعنی ہم تک، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا. ایران کا بے حیثیت ایک مملکت اہل بیت، یعنی جن کے ہاں فقہ، جن کا آئین جو ہے وہ فقہ اہل بیت کے مطابق ہے، فقہ جعفریہ کے مطابق ہے، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے اور اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے آپ ایرانی وہ ہیں، بھائی الحمدللہ میں اسرائیلی ایجنٹ نہیں ہوں، الحمدللہ میں امریکی ایجنٹ نہیں ہوں. اگر یہ ثابت بھی ہو جائے، جس کا میں انکار کرتا ہوں، میں تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو کہ میں پاکستانی ہوں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں، پاکستانی فخر، جی فخر ہے پاکستانی، پیارے ہیں سر، بہت شکریہ. تو لیکن اگر کوئی کہتا ہے جی آپ ایرانی ایجنٹ ہیں، تو بھائی تم بتاؤ تم اسرائیلی ہو یا تم تو امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ ہونے سے تو بہتر ہے کہ ایرانی ایجنٹ بن جاؤ. سر یعنی میری مراد یہ تھی کہ ایران کے جتنے بھی آپ نے فرمایا کہ ان ممالک کے اندر ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دور میں ایسا ملک بھی دیکھا جو آپ نے تو صرف وہ ممالک نام لے دیے نا کہ جو اس طرف کے، آپ کشمیر کی حمایت سب سے زیادہ ایرانی کرتے ہیں.
حتیٰ انہوں نے کئی مرتبہ ہندوستان سے معاہدے رد کر دیے کیونکہ کشمیر کے حقوق ضائع ہو رہا تھا. جہاں جہاں افغانستان، تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، موجودہ افغانستان بھی جو ابھی پچھلے دنوں جو وہاں تبدیلیاں آئیں اور اس سے پہلے جو افغانستان میں جو کچھ ہوا، اس میں سب سے زیادہ نہ کہوں لیکن ایک بڑی امداد ایرانیوں کی رہی ہے، ایک بحیثیت مظلوم، مجبور، غریب ملک ہونے کے ناطے. میں اشارہ تناز کروں گا کہ یہ جو حکومت ہے، اس سے پچھلی والی جو حکومت تھی، اس میں باقاعدہ 8 ممالک نے جو طے کیا تھا کہ افغانستان کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، سجانا ہے. آپ یہ والی باتیں تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میرے اشاروں سے زیادہ اصل تک پہنچ جائیں گے. اس میں بعض صوبے تقسیم ہوئے تھے کہ 2 پاکستان لے لے، 2 فلاں ملک لے. ایران نے بھی اسی طرح افغانستان کو بنانے کے لیے افغانستان کے چند صوبوں کو لیا تھا کہ ہم وہاں کے روڈ رستے بنائیں گے، ہم وہاں اسکول کالج بنائیں گے، وہاں ہم ہاسپٹلس بنائیں گے. تو ایران کا یہ عمل جو ہے ہمیں تو فخر ہوتا ہے اس کا. جی ٹھیک ہے، لیکن کیا وجہ ہے سر کہ بلوچستان کی بدامنی کے پیچھے ایران کا کردار ملتا ہے؟ ملا منصور ایران سے بلوچستان میں داخل ہوتا مارا جاتا ہے. کلبھوشن یادیو جو مبارک حسین پٹیل بن کر ایران سے پاکستان آتا ہے. ایرانی آرمی چیف دھمکیاں دیتا ہے پاکستان کو. گوادر کے مقابلے میں ایران بھارت کے ساتھ چاب بہار بندرگاہ کے مل کر چلاتا ہے، یعنی بھارت سے دوستی اور پاکستان سے دشمنی. کیا وجہ ہے؟ یہ ٹرن کیسے ہوا؟ جو چیزیں صحیح نہیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور یہی شاید ایک بہترین ثبوت بھی ہو کہ میں پاکستانی ہوں. پاکستان کے مفاد کے خلاف ایران ہو، سعودی عرب ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، کوئی بھی یا چائنا ہو، جو پاکستان کی سرحدوں کو غیر محفوظ کرے گا، جو پاکستانیوں کو کسی مشکل میں ڈالے گا، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے. اچھا سر، اس سے آگے کہ میں آگے جاؤں، مجھے یاد آ گیا کہ حسن اللہ یاری سے آپ لوگوں کا کیا اختلاف ہے؟ حسن اللہ یاری ایک یوٹیوبر ہیں، ایک مناظر ہیں، مناظرے کرتے ہیں وہ اپنے ٹی وی چینل پہ، جو ان کا یوٹیوب چینل ہے. ان سے ہمارا اختلاف موٹا سا یہ ہے کہ وہ نہ صرف سنی شیعہ میں جھگڑا ڈلوا رہے ہیں بلکہ شیعہ میں بھی جھگڑا ڈلوا رہے ہیں. یعنی ان کی کبھی کوئی کلپ آپ دیکھیں گے کہ وہ شیعہ مسائل کو ابھار کر اور شدت اس میں ڈال کر اور زبان اور لہجہ اتنا تند اور ترش اپناتے ہیں جس سے دوریاں ہو جاتی ہیں، جس سے نفرتیں ہو سکتی ہیں، جس سے لڑائیاں ہو سکتی ہیں. تو کوئی بھی ہو، دیکھیں ہر شخص کو اپنا موقف بیان کرنے کا حق ہے. وہ اس کو بولنا چاہیے، بتانا چاہیے کیا معلومات ہے اس کے پاس، وہ دینا چاہیے، لیکن زبان اچھی ہو، لہجہ اچھا ہو. لہجے کی خرابی پر تو قرآن کہتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب آپ سے کوئی جاہلانہ انداز سے بات کرے، بے ادبی اور بدتمیزی سے بات کرے، تو اس کو سلام کہہ کے گزر جاؤ، اسے بات ہی نہیں کرو. تو جہاں لہجہ خراب ہوگا، جہاں ابے تبے اور تو طلاق شروع ہو جائے گی، جہاں بے ادبیاں شروع ہو جائیں گی، وہاں تو ظاہر گفتگو نہیں ہوگی. اچھا سر، ایک عرصے تک اللہ کا شکر ہے اب نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے آئندہ بھی ہو، شیعہ سنی جھگڑے ہوئے، ہزاروں لوگ اس میں جان سے گئے. بحیثیت پاکستانی، بحیثیت شیعہ عالم، کبھی سوچا ہے کہ اس کا روز قیامت جواب دینا پڑے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں تو آپ کی بات میں تائید اور اضافہ کروں گا اور اس بات کو بالا کروں گا کہ سب سے زیادہ تکلیف تو اس مسئلے پر شیعوں نے اٹھائی نا. یعنی ہم نے جنازے سب سے زیادہ اٹھائے. آپ مقدار کے مطابق دیکھیے گا، ریشو نکال کے بات کریں گے تو پھر سب سے زیادہ جنازے ہم نے اٹھائے. مثلا جب اگر ہم اس ملک میں 20 سے 25% ہیں تو 20 سے 25% کے مقدار میں آپ دیکھیں تو انجینئر سب سے زیادہ بحیثیت مذہب کس کے مارے گئے، ڈاکٹر کس کے مارے گئے، افسران کس کے مارے گئے، مسجدوں میں منبرگاہوں میں دھماکہ کس مسلک کے ہوا. اس کا نقصان تو سب سے زیادہ ہمیں ہوا. لہٰذا جسے اس کا نقصان ہوگا وہ کیسے تائید کرے گا اس کی؟ سب سے زیادہ اتحاد بین المسلمین کی بات تو ایک شیعہ عالم کرتا ہے. سب سے زیادہ تو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے قربانیاں تو ایک شیعہ عالم دیتا ہے. یعنی میں ان سپاہیوں میں سے ایک ہوں. مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں اپنے ذاکرین سے بھی، اپنے حتیٰ علماء جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے مگر ایک ابتدائی ایک سطحی تعلیم جن کی علم دین کی ہوتی ہے، کیونکہ جو معتبر اور بزرگ پڑھے لکھی شخصیات ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے اور نہیں کرتے. لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتی ہے، ایک تعداد ہے جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتی ہے. ان سے ہم ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. خدا واسطے یہ نہ بولو، یہ تم نے کیا کہہ دیا، اس کے کہنے سے یہ نقصان ہو جائے گا، ایسے نہیں کہتے. ایک یہ ہمارا انداز ہوتا ہے اس ماحول کو بہتر کرنے میں، ان حالات کو کنٹرول کرنے میں. دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ ان مبلغین میں سے ہوں
جو مولانا طارق جمیل کے گھر چل کے جاؤں گا، جو کسی بھی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے گھر چل کے جاؤں گا، جاتا ہوں، گیا ہوں. اسی طرح مولانا منیب الرحمان صاحب جب کبھی کسی میٹنگ میں بیٹھیں گے، میں اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ آپ میرے بڑے ہیں، آپ یہاں بیٹھیں گے میری جگہ. ممکن ہے کہ پہلے ہم آ گئے ہوں تو سیٹ اچھی ہو، نہیں، سیٹ ویٹ کیا ہے، تو یہ اصل تو تہذیب ہے. اسی طرح اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے ہوں. نہ صرف یہ کہ کوئی اجتماع ہو تو صاحب وہ کیونکہ کیمرے ہیں، اور نہیں، روڈ رستے پہ، سفروں میں، موٹر وے پر، ہائی وے پر کہیں سے گزر رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نے کہا گاڑیاں روکو، وہاں نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کھول کے سجدہ رکھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جو ہم کیونکہ ہاتھ باندھنا ہمارے یہاں علماء ائمہ اہل بیت نے منع کیا تو ہم کھولتے ہیں ہاتھ، لیکن نیت جماعت کی کریں گے، انہی کے پیچھے پڑھیں گے. اسی طرح اور کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جس کے اندر اس ماحول کو دوبارہ سے بہتر کرنے میں، دیکھیں ماضی میں ہم سب حتیٰ سنی مدرسوں میں شیعہ طالب علم پڑھتے تھے، شیعہ مدرسوں میں سنی طالب علم پڑھتے تھے. اب سے 100 سال پہلے، اب سے 80 سال پہلے. بالکل ٹھیک. یہ 1924 کے اندر جب جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، وہاں سے فرقہ واریت شروع ہوئی. آپ کا سوال ایک یہاں آ سکتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی وجہ سے دنیا میں فرقہ واریت پھیلی ہے. نہیں، میں اس کی خود سے سوال بنا کے آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایران کی وجہ سے فرقہ واریت نہیں پھیلی. جب 1924 میں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا اور کربلا پہ حملہ ہوا، 600 لوگ کربلا میں ایک وقت میں مار دیے گئے امام حسین کے حرم میں، اور وہ سارے آل سعود وہاں سے حملہ کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے جنت المعلیٰ کو گرایا، انہوں نے جنت البقیع کو گرایا. وہاں سے فرقہ واریت شروع ہوئی. تحریک خلافت ہندوستان سے شروع ہوئی سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے کہ ان کو دوبارہ سے واپس لایا جائے تاکہ مسلمانوں میں یہ تناؤ کشاو ختم ہو جائے. تو یہ جو ماحول اب سے 100 سال پہلے تھا، اب 2025 چل رہا ہے، تو آپ 1925 میں جائیں تو 100 سال میرے خیال سے ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ 100 سال پہلے ہمارے اپنے مدرسے کے اندر، میں ایک مدرسے کا محتمم ہوں، اس میں 100 سال، وہ مدرسہ ہمارا تقریباً 100 سال پرانا مدرسہ ہے، اس میں سنی طالب علم پڑھتے تھے، شیعہ علماء سنی مدارس کے اندر پڑھتے تھے. آج بھی شیعہ مدرسوں میں سنی مؤلفین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور سنی مدرسوں میں شیعہ مؤلفین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. یعنی کتابیں تو کیونکہ نصاب پرانا چلا آ رہا ہے، زیادہ تر پرانا ہے، کچھ چیزیں بدلی ہیں. ماضی بہت اچھا تھا ہمارا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ قربتیں تھیں. حتیٰ مثلا میں آپ کو ایک موٹی مثال دوں، جوش ملی آبادی اور مولانا مودودی، ایک پکا کٹر شیعہ، ایک پکا کٹر سنی، دونوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ دونوں جب مزاح کرتے تھے نا تو وہ شیعہ سنی والا مزاح کرتے تھے، اور وہ لطیف گفتگو، وہ پیار بھری گفتگو، اور اس کے اندر اشاروں کنایوں میں سب کچھ انہوں نے بھی کہہ دیا، اشاروں کنایوں میں سب کچھ انہوں نے بھی کہہ دیا. یہ ماضی میں رہا ہے. آپ پاکستان کو لے لیجیے، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ، علامہ اقبال سنی تصور پاکستان پیش کر رہا ہے، شیعہ اس تصور پہ عمل کر رہا ہے. کتنا اچھا ماحول رہا ہوگا یہ ماضی کے اندر. 100 سال تو پھر میں اگر ہم لیں تو ابھی 75-80 سال پہلے تک بہت اچھا ماحول تھا. کیا یہ ماحول دوبارہ سے پلٹ سکتا ہے؟ ہاں بالکل پلٹ سکتا ہے. میں مولوی، وہ مولانا صاحب، وہ مفتی صاحب، ہم تھوڑا سا اس بات کو مان لیں کہ شیعہ ایک حقیقت ہے، اور میں مان لوں کہ سنی ایک حقیقت ہے، اور حقائق کو تسلیم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جینے میں جو مزہ ہے وہ انکار کرنے میں جینے میں مزہ نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا سر، کیا یہ سچ ہے کہ شیعہ عقائد کے مطابق اب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب موجود نہیں اور 12ویں امام کا انتظار ہو رہا ہے جو قرآن کے ساتھ غار میں ہے، اور حدیث کی کتب اس قابل نہیں کہ اس پر اعتبار کیا جائے؟ نہیں، یہ ایک نظریہ پرانا افراد کا اور تفرد کا نظریہ ہے. یعنی چند افراد 2 یا 3% شیعہ علماء اور شخصیات میں اس طرح کی گفتگو کر گئے، اور اس طرح کی گفتگو جو بنیاد اور اساس اور مسلمات اور ضروریات دین کے خلاف ہیں وہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں. یعنی اگر ہم کبھی مناظرے پر بیٹھیں گے، بات کریں گے، مناظرے کے عنوان سے بیٹھیں گے تو 4 کتابیں میں بھی نکال کر لے آؤں گا کہ بھائی آپ کے یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے. لیکن ہم ہرگز اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ کوئی کتاب نہیں. قرآن ہماری امام کتاب ہے، ہادی کتاب ہے، رہنما کتاب ہے، اور قرآن میں ایک مین اور واو زیادہ اور کم نہیں ہے. وہی تاج کمپنی کا اور چاند کمپنی کا قرآن جو اہل سنت کے گھروں میں رکھا ہوا ہے وہی میرے گھر میں رکھا ہوگا. آپ آئیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. وہی شیعہ مسجدوں میں رکھا ہے، وہی سنی مسجدوں میں رکھا ہے. قرآن ہمارا ایک مین اور واو بھی کم اور زیادہ نہیں ہے، وہی قرآن ہے 30 پاروں کا قرآن.